اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا جس میں اصحاب کہف سے اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی نفی فرمائی، مختار کل کی نفی فرمائی، نیند کے اندر سننے کی نفی فرمائی، ان سے حاجت روا ہونے کی نفی فرمائی، مشکل کشا ہونے کی نفی فرمائی، مختار ہونے کی، کارساز ہونے کی نفی فرمائی. اور کل کے سبق میں ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد نیند سے بیدار کیا تو انہوں نے جو بندہ بھیجا اس کو انہوں نے نصیحتیں کی. کیا نصیحتیں کی کہ تو ہمارے لیے کھانا لے کر آ، تحقیق کرنا کہ کھانا حلال کا ہو، پھر نرم گفتگو کرنا، پھر آخر میں انہوں نے ایک ان کو نصیحت کی اس بندے کو وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا کہ یاد رکھنا تو کہ کسی ایک کو بھی تمہارے متعلق شعور بھی نہ ہو. شعور اور علم دونوں کے اندر فرق ہے بہت زیادہ. علم اعلیٰ درجہ ہے اور شعور کم درجہ ہے. شعور جانور کو بھی ہوتا ہے، شعور جانور کو بھی ہوتا ہے کہ جانور کو پتہ ہے یہ میرا چارہ ہے، میں نے اس کو کھانا ہے. سمجھ آئی ہے؟ جانور کے سامنے کوئی آپ کسی اور جانور کی یا کسی اور انسان کی خوراک رکھ دو، جانور نہیں کھائے گا، اس کو پتہ ہے یہ میری خوراک نہیں ہے. ٹھیک، جانور کے اور اللہ نے شعور دیا کہ وہ اپنے دوست و دشمن میں پہچان کر سکتا ہے، وہ اپنے چارے کے اندر اور غیر چارے کے اندر بھی وہ کیا کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے. یہ اللہ نے جانور کو کیا دیا، شعور دیا. اور علم کا تعلق جو ہے عقل کے ساتھ ہے. علم جو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تاکہ یہ علم حاصل کر سکے. ٹھیک ہے. شعور کا تعلق حیات کے ساتھ ہے کہ جانور کے اندر حیات ہے تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا. اور علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب سمجھو وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اصحاب کہف نے کہا، انہوں نے کہا جو اپنے بندے کو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی بالفاظ دیگر کسی نے سوں بو بھی نہ کرائیں. ٹھیک،
پنجابی میں کہہ لو کہ کسی کو سو بو بھی نہ ہو ہماری طرف سے کہ کوئی پتہ چلے کہ غار کے اندر فلانے ہیں، کسی کو شک و شبہ کے اندر بھی نہ ڈالنا۔ یہاں سے ایک بات رہ گئی تھی، عقیدے کی بات تھی کہ دیکھو اصحاب کہف وہ ولی ہیں جس کو کس نے کہا ہے ولی؟ اللہ نے ولی کہا، قرآن نے جن کو کیا کہا ہے؟ ولی کہا ہے۔ اور مشرکین ان کو مختار کل سمجھ کر، عالم الغیب سمجھ کر، کارساز سمجھ کر پکار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اصحاب کہف کی مرضی تھی کہ ہمارا راز کسی کے اوپر عیاں نہ ہو، لیکن ہم نے ان کا راز ساری دنیا کے اوپر کھول دیا۔ اللہ نے فرمایا مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اصحاب کہف کی یا اللہ کی؟ اللہ کی مرضی پوری ہوئی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب کہف دیکھو وہ ولی جن کو میں نے ولایت کا درجہ خود دیا، کہ اللہ نے اس کی تعریف کی قرآن پاک میں، اور کئی سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیتیں اتاری کہ وہ دیکھو میرے ولی 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، ان کو اپنی مدت کا بھی نہیں پتا تھا، لیکن جب اٹھے ان کی مرضی تھی کہ ہمارا راز کسی پر عیاں بیاں بھی نہ ہو، ظاہر بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کے ذریعے سے سارے راز کو دنیا کے اوپر کیا کر دیا؟ عیاں بیاں کر دیا، ظاہر کر دیا۔ مرضی اصحاب کہف کی پوری نہیں ہوئی، مرضی اللہ کی پوری ہوئی۔ معلوم ہوا سارے اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ سارے اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں جی آگے جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ عنقریب کہیں گے تین تھے، عنقریب کہیں گے تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کلبہم ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، اور کہیں گے پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، تیر ہیں چل اندھیرے کے، تیر ہیں اندھیرے میں چلائے ہوئے، یا دوسرا ترجمہ پتھر چلانے ہیں بن دیکھے، یعنی نشانے کا ہی نہیں پتا اور یوں ہی پتھر مار رہے ہیں، نشانے کا ہی نہیں پتا یوں ہی تیر چلا رہے ہیں اندھیروں کے اندر بس۔ ٹھیک ہے، دیکھو آگے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ ٹھیک ہے، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، فرما دو میرے پیغمبر میرا پروردگار زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، میرا پروردگار ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے، ان کی گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحیح تعداد کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، اور دوسری طرف اللہ نے استثناء کیا ان کی تعداد کو تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کی تفسیر سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جائے، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ اس میں اصحاب کہف کی تعداد میں علماء یہود کے اختلاف کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، علماء یہود کے اختلاف کا ذکر، تاکہ واضح ہو جائے کہ جس واقعہ کو انہوں نے بطور امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا نا، جس واقعے کو، اس واقعہ کی اصل حقیقت ان خود علماء یہود کو بھی نہیں پتا، کہ وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً یہ سوال کیے تھے نا اصحاب کہف کے متعلق بتاؤ جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو تو خود اصل حقیقت کا نہیں پتا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، ان کی تعداد کی صحیح حقیقت صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یعنی جب میرے پیغمبر آپ اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں گے نا، تو ان میں سے بعض کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کیا تھا؟ کتا تھا، اور بعض ان علماء یہود میں کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کیا تھا؟ کتا تھا۔ اللہ نے فرمایا رجمم بالغیب، یہ سارے کے سارے یہ بن دیکھے تیر چلا رہے ہیں، کوئی نشانہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو، اصل تعداد ان کو کوئی نہیں پتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور ان میں سے کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کیا تھا؟ کتا تھا۔ میرے پیغمبر آپ فرما دے کہ ان کی صحیح تعداد کا تعین کسی کو بھی نہیں پتا، وہ صرف کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ سمجھو، کیونکہ ان کی تعین سے کوئی شرعی کام متعین تھا ہی نہیں، ان کی تعین سے کہ اللہ فرما دیتے قرآن میں ان کی تعداد بھی 7 تھی، ان کی تعداد 8 تھی، ان کی تعداد 9 تھی، ان کی تعداد 11 تھی، ہمارے عمل سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تھا اس کا۔ ٹھیک ہے، کوئی پوچھے بندہ موسیٰ علیہ السلام کی دادی کا کیا نام تھا، میرے عمل سے متعلق ہے یہ؟ کوئی ہے متعلق؟ میرے کوئی متعلق نہیں میرے عمل سے کہ مجھے پتا اور مجھے اس کے اوپر ثواب مل جائے،
یہ میرے عمل سے اللہ تعالیٰ، میں نے کل بھی سمجھایا تھا کہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ قصے کی حیثیت سے ذکر نہیں کرتا۔ قرآن کا دستور ہے کہ قصے کو محض ایک کہانی کی صورت میں پیش نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس قصے کو ایک واضح و نصیحت کی شکل میں پیش کرتا ہے قرآن پاک۔ اور قصے کے متعلق اللہ تعالیٰ جو بھی غیر چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حذف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کل جب اللہ نے فرمایا جب وہ اصحاب کہف بیدار ہوئے، سارا ختم ہو گیا، جب جا کے اپنے غار کے اندر سو گئے، بعد میں لوگوں کے اندر کیا پڑ گیا؟ اختلاف پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں ہم نے قبہ بنانا ہے، کوئی کہتا ہے مسجد بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کے اختلاف کو ذکر کیا، باقی کوئی چیز اللہ نے ذکر کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب کہف بعد میں گئے، ان کا کیا بنا، کدھر گئے، کیسے ہوئے، اللہ نے کوئی چیز اس میں ذکر ہی نہیں کی ہے، سب کچھ حذف کر دیا اللہ نے۔ صرف اللہ نے اختلاف ذکر کر دیا کہ دیکھو لوگوں نے ان کے بارے میں کیا ڈال دیا، اختلاف ڈال دیا۔ کوئی کہتے تھے ہم ادھر قبہ بنائیں گے، کوئی مسجد بنائیں، باقی اللہ نے کوئی چیز ذکر نہیں کی ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اور اصحاب کہف کی تعیین، یہ تعداد کی تعیین اللہ متعین کر دیتے، ہمارے کسی شرعی تعلق ہے ہی نہیں تھا، شرعی کام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تھا اس کا، کہ اللہ تعداد بتا دیتے کہ بھی اگر بتا دیتے نا، جس طرح مشرکین نے کہا تھا نا 7 بندے تھے، انہوں نے بھی 7، جس طرح انہوں نے نظر نیاز آج بھی لوگ دیتے ہیں مشرکین کے نام کہ وہ جی 7 تھے لہٰذا 7 روٹیاں کرتے، اور 8ویں ان کے کتے کے نام کی بھی دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بلکہ مشرک قبر پرست تو ایک طرف رہ گیا، عقل مند لوگ بھی اچھے بھلے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، نام نہیں لیتا میں ان کا، وہ بھی کہ اپنی زبان سے یہ لفظ نکالتے ہیں کہ اصحاب کہف کا نام لکھ کے اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ لٹکا دو، تمہارے گھر میں کوئی بیماری نہیں داخل ہو سکتی۔ اچھے بھلے لوگ، اور اچھے بھلے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، اور وہ قبر پرستوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، لیکن تعویذوں کے اوپر وہ اصحاب کہف کا نام لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کی برکت سے تمہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، کہ ان کی مدد شامل حال ہوگی تمہارے۔ کیا وہی عقیدہ، وہ مشرکین والا عقیدہ، یہ ہمارے اللہ سے کام کرواتے ہیں، ان کا نام لکھ کے گلے کے اندر لٹکا دو، ٹھیک ہے۔ اچھے بھلے لوگ، گھر کے دروازے پہ ان کا نام لکھ کے لگا دو، کوئی بیماری تمہارے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگی، کوئی مصیبت تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے متعین ہی نہیں کیا کہ کتنے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں نا آیت، اس کے متعلق اللہ نے تعداد کو متعین، کیونکہ ہمارے یہ شرعی احکام سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آگے فرمایا نا وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس کو مگر تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک، اللہ تعالیٰ نے دیکھو تھوڑی سی ایک کنڈی بھی دی ہے اس کے اندر، غور کرو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تعداد کے بارے میں بتایا کہ کہیں گے 3 ہے، چوتھا ان کا کتا ہے، 5 ہے اور 5واں 6واں ان کا کتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تھوڑا سا اللہ نے بھی اشارہ دیا ہے تعداد کے متعلق۔ نیچے دیکھو آیت کے اندر غور کرو، شاباش، غور و فکر کرو۔ لوگ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، قرآن سے سرچ کرو، دیکھو کہیں اشارہ کیا ہو اللہ تعالیٰ نے؟ جی 7 والا وجہ، ہاں جزاک اللہ، یہ دیکھ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ایک قول ہے، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ دوسرا قول ہے۔ 2 قول اللہ نے ذکر کر کے اس کے اوپر رد کیا رجمًا بالغیب کا۔ جب اللہ نے تیسرا قول ذکر کیا وَيَقُولُونَ 7 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، ادھر رد ہی نہیں کیا اللہ نے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے رد نہیں کیا اس کے اندر۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ نے فرمایا نا کہ جو بہت کم لوگ ہیں ان کے تھوڑے جانتے ہیں، میں بھی ان قلیل لوگوں کے اندر شامل ہوں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کیا تھا؟ کتا تھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور نیز حضرت یہ اب ایک اور دلیل بھی ہے، یہ کل کے سبق میں گزرا نا، جب وہ اٹھے تو ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ دیکھو اب جب یہ اٹھے تھے تو کہنے والے نے کہا کہ کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ یہ 1 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا قالوا لبثنا، کہا انہوں نے ہم ٹھہرے ہیں 1 دن یا دن کا بعض حصہ۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا قالوا، اور قالوا جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کی کم سے کم مقدار 3 ہے۔ جمع کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ 3۔ اچھا، ایک بار قالوا کا، پھر جب انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا بعض حصہ، پھر اللہ نے فرمایا قالوا ربکم، پھر دوسرے بولے کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔
یہاں بھی قالو دوسری جماعت بولی، قالو کم سے کم جمع کی تعداد کیا ہے؟ 3 ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ ایک کہنے والا علیحدہ ہو گیا، 3 3 یہ ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ کہنے والا ایک کیا ہو گیا؟ علیحدہ ہو گیا۔ قالو 2 بار، 3 3 ہو گئے، 7 بار ہو گئے، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے اشارہ یہاں بھی دیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ لوگ اس بحث کے اندر پڑے ہی نہ کہ ان کے عمل سے متعلق یہ چیز ہے ہی نہیں ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، سمجھا؟ ان سے عمل کے متعلق ہے ہی نہیں، بس یہی کہہ دو ان کی تعداد کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، بس ہمارے لیے یہی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی گہرائی کے اندر، کیونکہ ہمارے عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ سمجھانا چاہتے ہیں واقعے کے اندر بس اسی کو پکڑو، اللہ توحید سمجھانا چاہتے ہیں، شرک کا رد کرنا چاہتے ہیں، بس ہمارا کام ہے ہم اسی کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آگے، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، ہاں، اور پس نہ بحث کر توں، فلا تمہاری پس نہ بحث کر تو فیہم ان کے اندر، ہاں، الا مراءن مگر سرسری، ظاہراً جھگڑا، سرسری بحث، سرسری جھگڑا، بس اوپر اوپر سے، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ پوچھ تو ان کے بارے میں ان سے یعنی یہودیوں سے، ولا تستفتی نہ پوچھ تو فیہم ان اصحاب کہف کے بارے میں، منہم ان یہودیوں سے، احدا کسی ایک سے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیونکہ ضروری بات وہی سے معلوم ہو چکی ہے میرے پیغمبر، وہی بات آ گئی، ٹھیک ہے؟ کہ گہرائی کے اندر پڑھنا ہی نہیں ہے میرے پیغمبر، اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے واقعہ کی بابت اہل کتاب سے سرسری بحث کے سوا آپ نے زیادہ گہرائی کے اندر بحث اور تمہیز ان کے ساتھ کرنی نہیں ہے، زیادہ بحث کرنی نہیں ہے، بالکل بس اوپر اوپر سے ان کے ساتھ واقعہ، بس صرف وہی کے مطابق پورا پورا واقعہ بیان کر دیں، اس واقعہ سے خود بخود غلط باتوں کی تردید ہو جائے گی، غلط اقوال کی۔ ان کے اندر بھی اصحاب کہف کا جو واقعہ مشہور تھا، ایسے بس من گھڑت روایات تھی، اللہ نے فرمایا بس جتنا میں نے بیان کیا نا بس میرے پیغمبر اتنا بیان کر دو، ٹھیک ہے؟ آگے والا تستفتی فیہم منہم احدا، اور اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب سے کسی قسم کا آپ سوال نہ کریں، بلکہ وحی کے ذریعے ان سے متعلق تمام ضروری باتیں میں نے بیان کر دی ہیں جو اصحاب کہف سے واقعہ کے متعلق ضروری باتیں تھیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، دیکھیں جی آگے، اب آگے دیکھیں، پھر میں سمجھاتا ہوں ایک اور بات۔ ایک چیز تو یہاں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اصحاب کہف کو اپنی تعداد کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، اصحاب کہف کو اپنی تعداد کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، اور دوسری بات اپنی مدت کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، تعداد نہیں مدت کے بارے میں کہ ہم کتنا اٹھے، کتنی دیر ہم غار کے اندر ٹھہرے۔ اللہ نے فرمایا ان کی تعداد بھی صرف میں جانتا ہوں، ان کا ٹھہرنا، ان کی مدت بھی صرف کیا ہے؟ میں جانتا ہوں، اصحاب کہف نہیں جانتے، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ تم کہو کسی چیز کے متعلق کہ بے شک میں کرنے والا ہوں اس کام کو کل، ٹھیک ہے؟ وہی تنبیہ آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ دیکھو پیچھے بھی اصحاب کہف کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، اب اس تنبیہ کے بعد پھر اللہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے۔ اب درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ہے، ربط ٹوٹ گیا ہے، یہ ربط نہیں اصل ٹوٹا، یہ بہت عجیب و غریب شاہانہ کلام ہے، یہ بہت بڑا، کیونکہ بندہ جو ہے وہ خدا کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ دیکھو ہر واعظ اور ناصح کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر واعظ کے دوران واعظ کے کسی حصہ پر کوئی ایسی ضروری بات ہو تو ناصح کو چاہیے کہ اپنا سلسلہ واعظ وہیں بند کرے، اور جو سامعین سے متعلق جو ضروری بات ہے وہ اپنے واعظ کو ایک جگہ روک کے سامعین سے متعلق جو ضروری بات ہوگی وہ بات اس کو کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اب تنبیہ کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے واعظ کو روک دیا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، ٹھیک ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا، بعد میں بھی ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ضروری امر جو تنبیہ سمجھی کہ میرے پیغمبر کہ آپ جب کسی کام کے متعلق بھی کوئی ارادہ کریں نا، اس کو اپنے آپ سے نہ کریں بلکہ اس کو اللہ کی مشیت کے متعلق لگا دیں، اللہ کے مشیت کے متعلق اس کام کو کر دیں، ٹھیک ہے؟ ترجمہ دیکھو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ کہا کرو
آپ کسی چیز کے متعلق بے شک میں کرنے والا ہوں اس کام کو کل سے مراد صرف یہ مثال ہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، مثلاً کل، پرسوں، چوتھ، ہفتے بعد، سال بعد، جب مرضی. یہ مطلب نہیں ہے کہ کل ہی بس کرو تو تبھی انشاءاللہ کہنا، بلکہ جب مرضی کام کوئی کرنے کا ارادہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. ٹھیک ہے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور اگر اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے، یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے. ہاں دیکھو جی، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اب خطاب کس سے کیا اللہ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو کام میرے پیغمبر آپ کل کے دن کرنا چاہتے ہو نا، تو آپ ہمیشہ اس کام کو اللہ کی مشیت کے متعلق کر دیں، اور اس کے ساتھ آپ کیا کہا کریں؟ انشاءاللہ ضرور کہا کریں. کیونکہ مشرکین نے جب سوال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحاب کہف کون تھے بتائیں، ان کا حال کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. لیکن 15 دن تک وہی کیا رہی تھی؟ بند رہی. 16ویں دن وہی اتری. ٹھیک ہے. یہاں سے بھی عقیدہ بناؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا میں کل بتا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرا پیغمبر اپنی طرف سے کہہ دے اور معاملہ مجھ پہ نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ نے وہی بند کر دی. معلوم ہوتا ہے سارے اختیار صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں. سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں. کسی نبی، ولی، جن، فرشتے، بھوت کسی کے پاس نہیں ہے یہ سارے اختیارات. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. کیونکہ انسان اپنے دل میں تنبیہ، دیکھو اللہ نے بڑی گہری تنبیہ کیا، اور پورا اصحاب کہف کا واقعہ بھی پیچھے بیان کیا نا جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے بہت بڑے. ٹھیک ہے. سمجھو بات. اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی کہ میرے پیغمبر کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ کہنا ہے. کہ میرے پیغمبر، انسان اپنے دل کے اندر سوچتا کچھ ہے، فیصلے کچھ کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو صرف کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. بعض اوقات انسان کے ارادے کے خلاف ہی وہ کام ہو جاتا ہے. مثلاً اصحاب کہف جب غار میں داخل ہوئے، ان کا ارادہ تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کی غرض سے لیٹ جائیں، سو جائیں. لیکن یہ تھوڑی دیر کیا گزری، اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلا دیا. جاؤ، ان کے ارادے کے کیا ہو گیا؟ خلاف ہو گیا کام. اسی طرح انہوں نے اپنے ساتھی کو بھیجا جب کھانا لے کے آ. ان کا ارادہ تھا اصحاب کہف کا ہمارا راز کسی کے اوپر نہ کھلے. اصحاب کہف نے سوچا کچھ، فیصلہ کچھ ہوا، لیکن ہوا وہی جو کس نے چاہا؟ اللہ نے چاہا. اللہ نے سارا راز کھول کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح میرے پیغمبر، آپ نے کہا کہ میں تمہیں ان سوالوں کا جواب کل بتا دوں گا. آپ کا ارادہ تھا میں کل بتاؤں گا، لیکن آپ کے ارادے کے خلاف ہو گیا. کل نہ آپ بتا سکے، بلکہ 15 دن تک وہی ہم نے بند کر دیا. آپ نے 16ویں دن جا کے ان کو بتائے سوالوں کے جواب. آپ کے ارادے کے خلاف ہو. اسی لیے میرے پیغمبر، جب بھی آپ نے کوئی ارادہ کرنا ہے، کوئی کسی کام کا ارادہ کرنا ہے، آپ نے زبان سے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ کہنا ہے. کہ اگر اللہ نے چاہا معاملہ کس کے اوپر سونپ دو؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر سونپ دو. ٹھیک ہے. آگے پھر ایک نصیحت کی بڑی خوبصورت کہ میرے پیغمبر اگر آپ کبھی بھول جائے نا انشاءاللہ کہنا، پھر وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کر لو. جب یاد آ جائے انشاءاللہ ضرور کہہ لو. ٹھیک ہے. جب یاد آ جائے تو پھر انشاءاللہ ضرور کہہ لو. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو اللہ کے نام کو آپ نے ترک کیا تھا نا، اس کا تدارک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا خلا جو ہو جائے وہ پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور فرما دو، کہہ تو، امید ہے، عسا امید ہے یہ کہ دکھلائے گا میرا رب میری نبوت کے اوپر دلیل. کیا دکھائے گا؟ دلیل نبوت سے. ہاں. لِأَقْرَبَ واسطے زیادہ، نزدیک، من ہذا اس اصحاب کہف کی دلیل سے، اس اصحاب کہف سے واقعہ سے، راشدہ نیکی کی راہ. نیکی کی راہ مطلب کہ آپ میرے پیغمبر فرما دیں کہ امید ہے کہ اللہ مجھ کو ایسے ایسے دلائل دے گا، ایسے ایسے معجزات دکھلائے گا میری نبوت کے اوپر، جو اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہیں زیادہ حیرت انگیز ہوں گے. جو کیا ہوں گے؟
اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہیں زیادہ میری نبوت اور رسالت کے اوپر حجت قاطعہ ہوں گے اور حیرت انگیز ہوں گے. ٹھیک ہے. لِأَقْرَبَ واسطے زیادہ نزدیک، اس دلیل ہاذا، اس دلیل یعنی اس اصحاب کہف کے واقعے سے بھی راشدہ ضرور نیکی کے وہ زیادہ ہوں گے میری نبوت کی دلیل کے اوپر. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، صوفی تھے. انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ کہ اللہ قیامت کے دن اصحاب کہف کا جو کتا ہوگا اس کا چمڑا اتار کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کنعان جو مشرک تھا اس کے جلد کے اوپر لگائیں گے، جسم کے اوپر چڑھائیں گے. اور کنعان کا چمڑا جو ہوگا وہ کتے کے جسم کے اوپر چڑھا دیں گے. اللہ کتے کو جنت میں بھیجے گا اور کنعان کو اللہ تعالیٰ کتے کا چمڑا پہنا کے جہنم میں بھیج دے گا. ٹھیک ہے. یہ بات اب وہ صوفی تھے. ٹھیک ہے. باتیں تو اچھی اچھی کرتے تھے، بڑی بڑی نصیحت آموز باتیں کیا انہوں نے انہوں نے دنیا کے متعلق، اور ایسے واضح و نصیحت بڑے اچھے اچھے کیے شیخ سعدی نے. لیکن یہ بات ان جو کی ہے سمجھ نہیں آتی، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن پاک نہیں ہے، ان کی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہم اور خیال ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ ایک وہم و خیال. یا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا ہو، کسی نے آگے بتا دیا ہو. اور خواب چونکہ ہمارے نزدیک کسی کا بھی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ کسی صحابی کا بھی خواب ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے. صرف نبی کا خواب کیا ہے دین کے اندر حجت ہوتا ہے. سمجھ آئیے. یہ صرف باتیں ہیں. میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا کہ کتے کا صرف اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، باقی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ویسی بات ان کے متعلق ذکر کی نہیں ہے کتے کے متعلق. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی، کوئی اس کی فضیلت کے اوپر بات ذکر نہیں کی، تو ہمیں بھی اس گہرائی کے اندر بالکل نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں. صرف جتنا اللہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اسی کے اندر رہو. ابھی دیکھو آگے اللہ تعالیٰ، ابھی تو نچوڑ نکلا ہی نہیں ہے اس کا اصل نچوڑ ابھی نکلا ہی نہیں. ابھی نکلے گا آگے جا کے جب اللہ بالکل ختم کریں گے. اصل اللہ بات سمجھانا کیا چاہتے تھے ابھی نکلے گا انشاءاللہ، وہ آپ خود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں جی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور ٹھہرے رہے وہ اپنی غار میں، ٹھہرے رہے وہ اپنی غار میں کتنے سال؟ 300 سنین، 300 سال. وَازْدَادُوا 9، ہاں وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیا انہوں نے 9 سالوں کو زیادہ کیا. یعنی کتنے ہو گئے یہ؟ 309 سال. قُلِ اللَّهُ، فرما دو میرے پیغمبر، ہاں اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بِمَا لَبِثُوا، ساتھ اس کے جو وہ ٹھہرے. اللہ زیادہ جانتا ہے ان کی مدت کو جو وہ غار کے اندر ٹھہرے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ پیچھے گزرا تھا نا، جب اللہ نے اجمالی جواب دیا تھا، اللہ نے وہاں فرمایا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور غار میں ہم نے کئی سال تک سلا دیا. اب یہ اس کی تفسیر ہے. یہاں پہ دیکھو اجمال کے اندر سے اللہ ایک ایک لفظ کے آگے پورے واقعے کے اندر تفصیل بیان کر رہے ہیں. کیسا خوبصورت انداز ہے. ٹھیک ہے. پیچھے اللہ نے فرمایا نا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ غار کے اندر کئی سال ٹھہرے. اب اللہ نے اس کی تفصیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل کیا کی اس کے اوپر. اب یہاں سے اصحاب کہف کے واقعہ کے اوپر اللہ 6 امور کو متفرع فرمائیں گے. کتنے امور؟ 6 امور کو اللہ تعالیٰ متفرع کریں گے اصحاب کہف کے واقعہ کے اوپر. ٹھیک ہے. پہلا امر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دے اصحاب کہف کے ٹھہرنے کی صحیح مدت صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مدت بیان کر دی قرآن کے اندر، یعنی 309 سال تک وہ سوئے رہے، یہی مدت صحیح مدت ہے. وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ 309 سال تک سوئے، لیکن میرے پیغمبر فرما دو کہ وہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس کی تعداد کو. مفسرین نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اصل تعداد بتا دی ہے کہ وہ کتنے سال تک سوئے. 309 سال تک سوئے. یعنی اللہ نے یہ جو تعداد بتائی ہے نا، یہی اللہ تعالیٰ نے تعداد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو. یعنی کتنے سال سوئے؟ 309 سال تک سوئے. وغیرہ اکثر کو دھوکہ لگا ہے. یہ بھی انہی یہودیوں کا قول تھا کہ ان کے اندر بھی اختلافات ہیں. نہیں جی وہ 300 اتنے سال سوئے، 300 فلانے سال سوئے. ٹھیک ہے. یہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے صحیح تعداد اصحاب کہف کی بتا دی. اللہ نے فرمایا یہی میں جانتا ہوں ان کی تعداد کو. اصحاب کہف کا واقعہ اب یہاں پر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے آخری جملے کے اندر بھی دیکھو قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، فرما دو میرے پیغمبر اس کی زیادہ صحیح مدت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یہاں بھی اصحاب کہف سے اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی نفی کر دی.
آخری کڑی سے بھی اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی کیا کر دی؟ نفی کر دی، کہ اصحاب کہف کو بھی اس مدت کا علم نہیں تھا، اس مدت کا علم بھی صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا جب وہ اپنے بارے میں، اپنی مدت کے بارے میں نہیں پتہ لگا سکے، وہ دوسروں کے کارساز اور حاجت روا کس طرح بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ جو میں کہتا ہوں نا بار بار، جب ان کو نہیں پتا، جب وہ عالم الغیب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ بڑی گہرائی والی بات ہے۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، کوئی بھی مشرک کسی غیر اللہ کو جب پکارتا ہے، وہ اس کے متعلق سب سے پہلے عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، میرے ہر حال حالات سے واقف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ یہ جو ہے نا عالم الغیب، پتہ ہے کلی چیز کا علم کس کو کہتے ہیں؟ عالم الغیب، ہر چیز کی ذرے ذرے کا علم۔ اس کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر وقت یہ دیکھ رہا ہے ہمیں، ہماری حرکت سے، ہماری عادات سے، ہمارے حرکات سے، یہ کس طرح وہی جس طرح اللہ واقف ہے، اسی طرح یہ بھی واقف ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ واقف ہے۔ اس لیے وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا جو معبود ہے خود ساختہ، سارے بندے، ساری مخلوق بھی مل کر بیک وقت پکارے تو ہمارا جو معبود ہے خود ساختہ، یہ ہر مخلوق، ہر بندے کی پکار کو بیک وقت سن سکتا ہے اور بیک وقت ان کی حاجت روائی بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ غیر اللہ کو جو پجاری ہے اس کا عقیدہ یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ عالم الغیب ہی نہیں، ان کو تو اپنی مدت کے بارے میں نہیں پتا، تمہارے حالات سے کس طرح واقف ہو سکتے ہیں، تمہاری حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں، تمہاری مشکل کشائی کس طرح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو آگے، لہو غیب السماوات والارض، اب یہ ہے اصل نچوڑ اصحاب کہف کا۔ اس واقعے سے اصل نچوڑ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اب بیان کیا، یہ اللہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اصل نتیجہ، ثمرہ دیکھو، غیر اللہ سے جب اللہ تعالیٰ، غیر سے جب اللہ تعالیٰ کسی صفت کی نفی کرتے ہیں، کتنی صفتوں کی نفی کرتے ہیں؟ بولو سارے، 2 کی نفی کرتے ہیں۔ پہلی عالم الغیب، دوسری مختار کل۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں۔ اصحاب کہف نہ عالم الغیب تھے نہ مختار کل تھے۔ اب یہ آیت میں پڑھوں گا، آپ نے خود ہی اب اندر سے نکالنا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ دونوں صفتوں کی نفی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، اصحاب کہف کے واقعے سے مشرکین کو کیا شبہ ہوا تھا کہ اصحاب کہف عالم الغیب ہیں، اصحاب کہف مختار کل ہیں۔ اللہ نے اس واقعہ کو بیان کر کے مشرکین کے ہر شبے کے جز کی اللہ نے نفی کر دی۔ دونوں جزوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ نفی کر دی، کہ اصحاب کہف نہ عالم الغیب تھے، اصحاب کہف نہ مختار کل تھے۔ ٹھیک ہے، عالم الغیب بھی صرف اللہ، مختار کل بھی صرف اللہ۔ پہلے جز کی نفی کی، وہ کہتے تھے عالم الغیب کون ہے؟ اصحاب کہف۔ اللہ نے فرمایا نا، لہو غیب السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان کا غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ابصر بھی فعل تعجب کا صیغہ ہے، مطلب کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ اللہ۔ اسمی فعل تعجب، کیا ہی خوب جاننے والا ہے اللہ۔ یا تفصیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایسا دیکھنے والا، ایسا جاننے والا، زمین و آسمان کا کوئی ذرہ، کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں غیب دان اصحاب کہف نہیں تھے، غیب دان صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک جز کی نفی کر دی۔ دوسرا، ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے واسطے ان کے اس کے علاوہ، اس اللہ کے سوا کوئی مختار۔ ولی کا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے مختار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا ہے؟ مختار۔ ٹھیک ہے، کہ آگے دیکھو، ولا یشرکو فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری مخلوق کا کارساز صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ نہ اصحاب کہف تھے، کوئی نہیں ہے، بلکہ صرف کون ہے کارساز؟ ہاں، صرف اللہ ہی ہے۔ اس نے کسی کو کوئی مختار نہیں ٹھہرایا، کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ اصحاب کہف کو، کسی کو اختیار نہیں۔ سارے اختیار صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ دوسرے جز کی نفی کیا۔ آگے فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہیں شریک کرتا وہ اپنے حکم میں احدن کسی ایک کو۔ ہاں، اگر کوئی کہتا، آج بھی کوئی مولوی کہے کہ نہیں نبی شریک ہے، پھر اللہ کہہ دیتے الا نبی، کہہ دیتے اللہ، مگر نبی کو شریک اللہ کر لیتا ہے۔
ہے الا ولیًا، مگر اپنے دوست کو اللہ تعالیٰ شریک کر لیتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا حکمہ احدا، کسی ایک کو بھی اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا، کسی سے مشورہ لینے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے صلاح لینے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے بس اس نے کہنا ہے کن، اس نے یہ نہیں کسی کو کہنا ہاں بھی کروں یا نہ کروں، اس نے مشورہ نہیں لینا ہاں بھی یہ کام کا نتیجہ کیا ہوگا، نہ، اس نے کہنا ہے کن فیکون، وہ کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ سمجھے، کسی کو اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا، اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بھی کائنات کا نظام اچھا چل رہا ہے، ہاں ساتویں آسمان کا نظام کیسا ہے، دوسرے آسمان کا نظام کیسا ہے، پہلے آسمان یہ میں زمین بنائی ہے، یہ اچھی بنائی ہے، اچھی ہے، پسند ہے، پہاڑ میں نے بنایا صحیح جگہ پہ رکھے ہیں، کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حکم میں کسی کو اللہ شریک نہیں کرتا ہے۔ سمجھے، یہ دنیا ہر دور کا مشرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، جس طرح دنیا کے بادشاہ سے اپنی سلطنت سنبھالنی نہیں جاتی، وہ اپنی سلطنت آدھی آدھی کر کے وزیروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں ہر دور کا، آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات اپنے بزرگوں کو دے دیے ہیں، کچھ اختیارات، کچھ معاملات ان کے سپرد کر دیے ہیں، لہٰذا کسی کی ڈیوٹی رزق کے اوپر لگا دی، کسی کی ڈیوٹی بارش کے اوپر لگا دی، کسی کی ڈیوٹی کو کھوٹی قسمتیں کھڑے کر، کسی کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو کیا کر، لوگوں کو جھولیاں ہریاں بھریاں کر، کسی نے نعرے لگا لیے جھولے لال خوشیاں دے وے غم دے وے ٹال، کسی نے نعرے لگا دیے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، کسی نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے داتا صاحب کا نظر کرم ہے، کسی نے نعرے لگا دیے لے 11ویں علیحدہ نال تیری ڈبی ہوئی تر جائے گی، کسی نے یہ نعرے لگا دیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اپنے حکم کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا، اس نے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ تو فلانے کی کھوٹی قسمت کھری کر، اس نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ بیٹے بیٹیوں کا خزانہ تجھے دیا ہے، اس نے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا، اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا کہ جا روزی کا خزانہ تیرے پاس ہے، نہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پیغمبر میری مخلوق میرے بندوں کے سامنے آپ اپنی زبان سے یہ بیان کر دیں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، بلکہ اپنے خزانوں کا مالک صرف کون ہے، اللہ ہی ہے۔ سمجھ آ گیا بات ہے؟ اللہ اکبر، یہاں تک اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ لوگ جب یہ آیتیں آتی ہیں نا بس یہ فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، شر پھیلے گا، ترجمہ کیا چل بھی نکل گیا آگے۔ اصل اللہ نے جو بات سمجھائی اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اس کو نہیں بیان کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، بس ان آیتوں کا ترجمہ کر کے بس ٹھیک ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے جی، اس سے بچنا چاہیے، اللہ بچائے، چلو بھی آگے شروع کر دیا واقعہ۔ اللہ بچائے ایسی ڈنڈی سے، ایسے حق کو چھپانے سے، ہے اللہ تعالیٰ بچائے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو حق کو چھپا رہے ہیں نا، حق کو چھپا رہے ہیں اور صرف نذرانے بٹورنے کے لیے حق چھپا رہے ہیں، تحفے تحائف حاصل کرنے کے لیے میری توحید والا مسئلہ چھپا رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یہ بدبخت یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، آگ کو، سمجھ آئی ہے، آگ کو بھر رہے ہیں۔ کسی کی کوئی پرواہ نہ کرو اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے، بلکہ صرف اللہ کی پرواہ کرو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سمجھ، لوگ کہتے ہیں مجھے یہ برا کہے گا، مجھے یہ میری ناک کٹ جائے گی، میرے رشتہ داروں کے اندر میری توہین ہوگی اگر میں توحید بیان کروں گا۔ بالکل نہیں، کسی نبی نے یہ سوچا ہی نہیں تھا، کسی نبی نے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی، سوچا تھا؟ کہتے ہیں کوئی دن ایسا، یہ بند کر لیں موبائل جی کس کا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر 950 سال کہ ان کو مارنا پڑی ہو قوم کی طرف سے، لیکن وہ پیچھے ہٹے، پپتیاں کسی کو قوم نے گمراہی کا فتویٰ لگایا تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو یقین کرو بندہ رونے لگ جاتا ہے، بے عقل کہا تھا قوم نے اس کو، استغفر اللہ، صفاحتن، ہم تجھے بے عقل گمان کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھو کتنی دھمکی دی، اگر تو ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف چلے گا، تیرے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا، تجھے ہم پتھر مار مار کے ختم کر دیتے، سنسار کر دیتے تجھے ہم، اس طرح ایسی دھمکیاں دی، پرواہ کی انہوں نے، بلکہ کھل کے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ بالآخر مشرکین کو اللہ نے غرق کر دیا اور اپنے پیغمبروں کو اللہ نے کیا دے دی، نجات دے دی، عزت سے نوازا ہے، اور ذلت جو تھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کا مقدر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے، یہ پہلا امر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے پر، اب یہ متفر، دوسرا امر دیکھیں، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آگے کچھ تنبیہات ہوں گی۔ ہاں، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ،
لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، یہ دوسرا امر ہے، دلیل وحی بھی ہے۔ اور پڑھتا رہ تو وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور پڑھتا رہ تو تلاوت کرتا رہ جو وحی کی جاتی ہے طرف تیرے، من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اس کی بات کو، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اس کی بات کو، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے سوا کوئی جائے پناہ، ملتحدہ کوئی جائے پناہ تو اللہ کے سوا نہیں پائے گا۔ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی وحی اور جو اس نے تیری طرف کتاب اتاری ہے میرے پیغمبر، وہ مسئلہ توحید تو جس طرح پہلے بیان کرتا تھا اب بھی اسی طرح اس مسئلہ توحید کی تبلیغ کو کیا رکھو، جاری رکھو، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا پھر کیا ہوگا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، پھر اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اس کو جو اللہ کی کلمات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیں آگے تیسرا امر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اب یہ تیسرا امر ہے، وَاصْبِرْ، اور تھامے رکھ نفسہ کا، اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی، ساتھ صبح، والعشی، شام، یریدون وجہہ، اور ارادہ کرتے ہیں اس کی ذات کا، اس کے منہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا صرف۔ ہاں، یہ مشرکین تھے نا، یہ وہی بات کی طرف اشارہ ہے جو سورۃ انعام کے اندر گزری ہے آخر میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین آئے تھے ایک بار، کیا کہا تھا انہوں نے کہ یہ جو فقیر ہے نا، غریب جو صحابی جو آپ کے قریب ہیں، اس کو اٹھاؤ، پھر ہم آپ کی مجلس کیا کریں گے، اختیار کریں گے، آپ کی مجلس میں مشغول ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ابھی خیال آیا ہی تھا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کو اپنی مجلس سے ذرا الگ کر دیتا ہوں، کیا پتہ یہ ایمان کی ہدایت سے سرفراز ہو جائیں۔ ابھی خیال ہی آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر، خیال بھی ذہن کے اندر نہ لانا یہ کہ یہ فقراء، یہ غریب صحابہ، اس کو آپ اپنی مجلس سے اٹھا کے اور ان امیروں کو آپ اپنی مجلس کے اندر بٹھائیں گے اس وجہ سے کہ یہ مان لیں گے نہ میرے پیغمبر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ نے ان غرباء کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا نا، یہ ایمان والے جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، تو یاد رکھنا آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ تنبیہ کی بڑی سخت اللہ تعالیٰ نے کہ آپ بھی کیا ہو جائیں گے، نا انصافوں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر ان کے پیچھے نہ پڑو یا مشرکین کے پیچھے، آپ تھامے رکھو اپنے آپ کو، کن لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی صبح و شام کیا کر رہے ہیں، پکار کر رہے ہیں، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اللہ کو پکار رہے ہیں، آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ نے صرف انہی کی مجلس میں بیٹھنا ہے جو صرف اللہ کے لیے بندگی کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کے ساتھ آپ نے بالکل نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ آگے یہ ہے تیسرا امر تھا۔ چوتھا امر، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ پھیر تو اپنی توجہات کو، عنہم، ان سے، توجہات کو ان سے نہ پھیر، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ارادہ کرتا ہے تو زندگی دنیا کا۔ اگر آپ نے ان سے توجہ پھیر کے وہ کافروں کی طرف کر لی نا، ان کے ایمان کے لیے کہ یہ ایمان قبول کر لیں، تو میرے پیغمبر پھر یہی ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی کا کیا کر لیا، ارادہ کر لیا، دنیا کی زینت کا ارادہ کر لیا۔ دیکھو کیسی سخت تنبیہ اللہ نے فرمائی ہے۔ مطلب یہ کہ یعنی آپ کی آنکھیں ان فقراء اور مسلمین سے نہ پھر جائیں، یعنی ایسا نہ ہونا چاہیے میرے پیغمبر کہ کسی وقت آپ کی نظر التفات ان اہل دنیا کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی گویا آپ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت اور اس کی آرائش کی طرف مائل ہونے لگیں گے میرے پیغمبر، جب آپ نے اپنی مجلس سے ان غریب صحابہ کو اٹھا کے ان امیروں کو بٹھا لیا، دنیا داروں کو بٹھا لیا، جو شرک کر رہے ہیں دن رات، جو دنیاوی دولت کو جمع کرنے کے اندر لگے، وہ اللہ کی توحید والے مسئلے کو مان نہیں رہے، کیونکہ امیروں کی دل جوئی کے لیے فقیروں کو پاس نہ آنے دینا، فقیروں کو اپنی مجلس سے اٹھا دینا، یہ بھی ایک قسم کی دنیا کی زینت کی رعایت ہے آپ کی طرف سے،
یہ بھی ایک قسم کی دنیا کی زینت کی کیا ہوگی؟ رعایت ہوگی. یعنی آپ نے دنیا کی زندگی کا کیا کر لیا؟ ارادہ کر لیا. آج بھی کچھ مولوی اپنے آپ کو جو بڑا فن خاں سمجھتے ہیں، پتہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ مدرسے کے اندر امیروں کو جو بڑے بڑے مالدار صرف ایک چندے کی غرض سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی جوتیاں سیدھی کروانے کے اوپر لگا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کے لیے یہ فلانا کام کرو، ان کے لیے فلانا کام کرو. سٹیجوں کے اوپر بڑے بڑے دنیا داروں کو بٹھا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قرآن حافظ پڑھنے والے بچے وہ نیچے بیٹھے. کیا جی؟ چندہ لینا ہے، کھلا کٹیاں کرنی ہیں، انہوں کو وڈی تھے. اس وجہ سے فقیروں کو اپنی مجلس سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. اور صرف کس کے لیے؟ ایک چندے کے لیے، فلانے کام کے لیے، فلانے کام کے لیے. ٹھیک ہے، اپنی مجلس سے ایک مبلغ، ایک ناصح کو ہر وقت یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنی مجلس کے اندر کسی امیر اور فقیر کا فرق کرے ہی نہ. جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، امیر اور غریب کا فرق کیا اسلام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نہیں دیا تھا خطبہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر، کسی امیر کو کسی غریب کے اوپر کوئی فوقیت نہیں اسلام کے اندر، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. ہاں، جس نے اس چوکھٹ کے اوپر آ کے سجدہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ الگ ہو کے سجدہ کرے گا سب سے، بلکہ بادشاہ بھی اسی کے ساتھ کندھا ملا کے کرے گا جس کا کندھا اس کا فقیر کے ساتھ ملا ہوا ہے. دونوں اکٹھے اس رب کے آگے سجدہ کریں گے. یہاں پہ آ کے کوئی بادشاہ نہیں رہتا، کوئی خلیفہ نہیں رہتا، کوئی وزیر نہیں رہتا. اس در پہ آ کے سب کے سب اسی کے فقیر بن جاتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ یہاں پہ آ کے کوئی ایم این اے نہیں ہے، یہاں پہ آ کے کوئی صدر وزیر اعظم نہیں چلے گا. یہاں پہ سب فقیر اور اللہ کی رعایا بن جائیں گے. بس یہاں پہ صرف کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا. سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ سب انسان بن کے آتے ہیں، محتاج بن کے آتے ہیں. سمجھ آئی؟ مسجد کے اندر اگر کسی نے آنا ہے، صرف محتاج بن کے آئے، محتاج، خالی جھولی لے کے آئے. ٹھیک ہے؟ مسجد میں کسی نے آنا ہے، سائل بن کے آئے. ہاں، لوگوں کا نہیں، کس کا؟ اللہ کا سائل بن کے آئے. مسجد میں کسی نے آنا ہے، گدا بن کے آئے اللہ تعالیٰ کا. سمجھ آئی؟ کہ خالی جھولی مولا لے کے آیا ہوں، اب تیرے راس میں تیرے در سے میں خالی جھولی نہ لوٹوں، بلکہ یا اللہ دامن بھر کے مجھے اپنے گھر سے لوٹا دے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ متکبر بن کے، مغرور بن کے اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا اللہ کے گھر میں داخل. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. ان آیات میں اپنے نبی کو کافروں کی دل جوئی سے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے. کیونکہ مجلس میں امیروں اور فقیروں میں فرق و امتیاز کرنا بظاہر حیات دنیا کی زینت کی یہ کیا ہوگی؟ رعایت ہوگی. وگرنہ یہ تو آپ حضرات بھی جانتے ہیں، آخرت کے اندر جو امتیاز، جو درجہ اللہ کی طرف سے فقراء کو ملے گا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں ملے گا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور یہ واپس غریبوں کے اندر ہی آ جائے گا. فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے غریبوں کے لیے. ہو بلال، عمار، یاسر، عبداللہ بن مسعود ہے، اسی طرح حضرت عمر، کیا تھے ان کے مالی حالات. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، شروع میں مالی حالات تھے لیکن بعد میں انہوں نے اسلام کے اوپر اپنی دولت خرچ کر دی، بعد میں انہوں نے بھی فقیری کی زندگی گزاری. حضرت عمر کی زندگی دیکھ لو، فقیری کی زندگی گزاری ہے. حضرت عثمان تھے، جو آتا تھا ان کا کدھر چلا جاتا تھا؟ اللہ کے راستے میں، فقر کو اختیار کیا. حضرت علی المرتضیٰ دیکھ لو، سبحان اللہ، ان کے حالات پڑھ کے دیکھ لو، کئی دن تک گھر کے اندر روٹی نہیں پکتی تھی، کئی دن تک کھجوروں کے اوپر گزارا چل رہا ہے. کھجوروں کے اوپر کیا ہے؟ فقیروں سے اسلام چلا ہے، یہ فقیروں سے اسلام. اور ایسا چلا خدا کی قسم، کیسر و کسریٰ کو بھی ہلا کے رکھ دیا. نہیں سمجھے؟ کیسر و کسریٰ کے وانوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا. ایسا فقیروں سے اسلام اللہ نے غالب کیا. کیسر و کسریٰ کے سارے محلات کیا ہو گئے؟ اسلام کے دائرہ اسلام کے اندر آگے، قبضہ میں آگے اسلام کے. کنہوں نے فتح کیا تھا؟ یہ غریب تھے جن کے پاس تلواریں بھی ایک ہوتی تھی. جو غزوہ بدر کی جنہوں نے جنگ لڑی، اسی تلوار کے ساتھ وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 40 سال بعد بھی وہی تلوار چلا رہے ہیں. ایک تلوار. کافروں کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کے ساتھ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ کس کی مدد تھی؟ اللہ کی مدد تھی. اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو کوئی مغلوب کر ہی نہیں سکتا. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر میری مدد تم سے اٹھ جائے، ہاں ہو سکتا ہے کہ تم غالب آ جاؤ، کبھی نہیں تم غالب آ سکتے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. آگے فرمایا ولا تطیع، یہ ہے 5واں امر. اور نہ اطاعت کر تم، ولا تطیع،
نااطاعت کر تو من اغفلنا قلبہ، ان لوگوں کی جو غافل کر دیا ہم نے قلبہ ان کا دل، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے، میرے پیغمبر ان کے پیچھے نہیں چلنا، کیا اطاعت نہیں کرنی؟ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ ان غرباء کو اپنی مجلس سے ہٹاؤ، اس کے اندر ان کی اطاعت بالکل نہیں کرنی میرے پیغمبر۔ واتبع ہواہ، اور تابع داری کی، اتباع کی اس نے اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا امر زیادتی کا، ٹھیک ہے اس کا امر، اس کا معاملہ، اس کا کام یہ زیادتی کا، کہ جس نے اپنے نفس کی کیا کی؟ تابع داری کی، اس کا یہ کام ہوگا کیا؟ زیادتی کا کام ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کے دل اللہ کی توحید سے خالی ہیں نا، غافل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے دنیا کی دولت جمع کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر وقت شرک و کفر کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر آپ نے ان کی پیروی بالکل نہیں کرنی کہ آپ اپنے غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں، کیونکہ وہ شخص ہمہ تن اپنے نفسانی خواہشات کا پیروکار بن گیا ہے، اپنے نفس کے پیچھے، کہ جو اس کا نفس کہہ رہا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے، جس سے اس کا نفس روک رہا ہے وہ اس سے رک رہا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ نیکی سے روکتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس نفس کا سہارا لے کے انسان، شیطان انسان کے اوپر غالب آتا ہے۔ جس انسان نے اپنے نفس کی مان لی، گویا اس نے اللہ کی بات کو کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے؟ یا اللہ، آنکھ جھپکنے کے مقدار کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، میرے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ، میری ڈور اپنے ہاتھ کے اندر ہی رکھنا، مجھے تو ہی استقامت دے دین کے اوپر، مجھے تو ہی چلائے رکھ دین کے اوپر۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میری ڈور کو یا اللہ میرے نفس کے سپرد نہ کر دینا۔ ہم کس بات کی مولی ہے؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کدھر پھر رہے ہیں؟ آج ہم نے بھی اپنے نفسوں کی مانی ہوئی ہے، نفسوں کے پیچھے چل کے، جو ہمارا نفس کہتا ہے، خواہشات جو کہتی ہیں ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، خواہشات جدھر ہمیں لے جاتی ہیں ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، خواہشات جس چیز سے منع کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس نے اپنے نفس کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا وہ نیکی سے رکے گا، کیونکہ نفس کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے ہی شیطان ہے۔ نفس کا دوسرا نام ہے ہی شیطان ہے۔ شیطان نفس کا سہارا لے کے انسان کو نیکی سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی نفس کے پیچھے لگ کے انسان بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے اوپر ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کی تابع داری کی تو اس کا یہ کام کیا ہوگا؟ بڑی زیادتی سے، بڑی زیادتی کا، حد سے گزرا ہوا ہوگا، یعنی کہ وہ حد سے گزرا ہوا ہوگا۔ سورۃ عبس ہے نا، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی تھے۔ یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے، یہ ابو لہب، یہ جتنے بھی بڑے بڑے چودھری تھے مکہ مکرمہ کے اندر، ان سے گفتگو کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ عبداللہ بن مکتوم یہ صحابی تھے، نابینا تھے، ان کو کیا پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ آگے مجلس کے اندر آ کے اونچی اونچی شور مچانا شروع کر دیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی دین کی بات سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا یہ گراں گزرا، اور ماتھے کے اوپر تیوری بھی چڑھائی، جس طرح غصے کے اندر انسان ماتھے کے اندر بال ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اپنے پیغمبر کی پسند ہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ عبس اتار دی، عبس وتولی، عبس وتولی، ماتھے کے اوپر تیوری چڑھاتے ہیں، وتولی، آپ اس صحابی سے منہ پھیرتے ہیں میرے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے آگے شور مچایا نا، غصے سے ماتھے پر تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اس سے کیا کر لیا؟ منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی، تیوری چڑھاتے ہیں ماتھے کے اوپر، وتولی، منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آپ کے پاس ایک اندھا آ گیا، آپ کے پاس پورا اللہ نے نقشہ کھینچا، تیوری ماتھے کے اوپر، منہ بھی پھیرتے ہیں، یہ کہ آپ کے پاس اندھا آ گیا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نصیحت دیجئے۔ کیا پتا آپ کو میرے پیغمبر وہ صحابی کیا کر جائے؟ نصیحت حاصل کر دے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی نصیحت حاصل کرنے والا آ جائے، سمجھے، اس کو بالکل مبلغ کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی مجلس کے اندر کسی امیر اور کسی غریب کے اندر کوئی فرق و امتیاز نہیں کرنا ہے۔ دین کی مجلس ہو، کوئی فرق و امتیاز نہیں چلے گا وہاں پہ، امیر جدھر بیٹھے بیٹھے، غریب جدھر بیٹھے بیٹھے، سمجھ آئیے؟ جب صفوں کے اندر ہی اسلام نے یہ معیار رکھا ہی نہیں ہے کہ امیر ایک جگہ کھڑے ہوں گے، غریب ایک جگہ کھڑے ہوں گے، بلکہ صفوں کو سیدھا کرو، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، یہ ہمیں اسلام کہتا ہے، تاکہ مسلمان کے اندر اتحاد، اتفاق یہ قائم و دائم رہے۔ ٹھیک ہے، منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اطاعت نہیں کرنی جن کا دل ہم نے ان کا دل غافل کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟
یہاں سے ایک اور مسئلہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، خدا کے لیے سمجھ لو. یہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی جن کا دل ہم نے غافل کر دیا. کوئی غلط سوسائٹی کے اندر قرآن کا شاگرد نہیں جائے گا. کوئی جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل، جو بے نمازی، جو اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والا، اللہ کے قانون کا مذاق اڑانے والا، اپنی زبان کو گندا استعمال کرنے والا، بری محافل کے اندر کسی قرآن کے شاگرد کا کام بنتا ہی نہیں ہے اس محفل کے اندر جائے. یاد کر لو، دیکھ لو، جب پیغمبر کو یہ حکم ہے تو ہم بھی کس کے امتی ہیں؟ قرآن ہمارے لیے آیا یا نہیں آیا؟ ولا تطیع، اللہ نے منع فرما دیا اطاعت نہیں کرنی جن کا دل ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے. کیوں؟ انہوں نے اپنے نفس کی تابع داری کیا، اور انہوں نے یہ کیا کیا؟ بہت بڑی زیادتی کا کام کیا ہے. کوئی اگر قرآن کی کلاس کا میرا شاگرد کوئی اگر بری محفل کے اندر جا کے انہی بروں جیسا بن جائے گا، اس کے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے. میری نظر میں کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو بھی قرآن سے متنفر کرے گا، ان کے دل میں بھی قرآن کی نفرت ڈالے گا اپنے کردار سے، اپنی حرکتوں سے. جب وہ غلط، آپ دیکھو قرآن پاک روزانہ پڑھتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کی پہچان بن چکی ہے، بھئی یہ جامعہ مسجد صدیق اکبر میں عشاء کی نماز کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے. انہوں نے آپ سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی خواہشات ہیں ان کی آپ کے، وہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے یہ ان کو دین کا پتہ ہے، دین کا پتہ چل رہا ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ نیک بن چکے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، انہوں کے پہچان بن گئی آپ کی. اگر آپ ان کی مجلس میں جا کے برے بنیں گے، وہ قرآن سے نفرت آئے گی، وہ کہیں گے یہ بدبخت قرآن یہ سیکھتا ہے. وہ کہیں گے جب یہ نہیں سیدھا ہوا ہم کیوں قرآن سیکھیں گے؟ وہ بھی نہیں نماز پڑھیں گے، وہ بھی نہیں قرآن سیکھنے آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہی بات پھر آپ کی الذین صدوا عن سبیل اللہ کے اندر شامل ہوگی، کہ وہ لوگ خود بھی اللہ کے رستے میں نہیں آتی اور دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ڈبل عذاب ہوگا. خود بھی عمل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے سے کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے. زبان اچھی استعمال کرنی ہے، اس سے گالی نہیں بکنی. اگر اس سے گالی دو گے کیا کہیں گے لوگ؟ رات نو قرآن پڑھدا سویر نو گالاں کڈدا. جھوٹ بولے گا کوئی، کیا کہیں گے لوگ؟ رات کو قرآن پڑھتا ہے اور ادھر جھوٹ بولتا ہے آگے. کوئی بری محفل ایجاد کرے گا، کوئی گانا سنے گا، کوئی قوالی سنے گا، کوئی برے بے حیائی کے کام کی طرف رغبت کرے گا، کیا کریں گے؟ رات کو قرآن پڑھتا ہے اور صبح کو یہ کام کر. وہ قرآن سے متنفر ہوں گے، قرآن سے متنفر ہوں گے. یاد رکھنا، انہوں نے سب سے پہلا اٹیک ہی اس کتاب کے اوپر کر دینا ہے کہ یہ سکھاتا ہے ان کو قرآن. انہوں نے قرآن سے دور ہو جانا ہے. دور اپنے کردار کو، اپنے حرکات کو، اپنی سکنات کو خدا کے لیے قرآن کے مطابق رکھو، پھر یہ کام آئے گا. کرتے ہو کہ نہیں ارادہ؟ ہاں، خاص کر جب انسان دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہو نا، پھر وہاں شیطان غالب آ جاتا ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اس کا بہتر حل ہے ایسی مجالس کو اختیار ہی نہ کرو. جواب دے دو نا بابا، قرآن نے مجھے منع کر دیا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا. آج کل شادیاں ہیں، دیکھ لو کیا کچھ نہیں. آج کل شادی سنت کے مطابق ہے. یہ تو ہندوؤں سے بھی آگے کام نکل چکا ہے مسلمان کی شادیوں کا. گانا، بینڈ باجے، عورتوں کے غیر محرم عورتیں بے حیائی بے پردگی سے پھر رہی ہیں، مرد عورت کٹھے پھر رہے ہیں، یہاں سے بے حیائیاں پھیلتی ہیں، اللہ کی قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کا مذاق، سنت ہلاک ہو جاتی ہے. اگر ایک قرآن پڑھنے والا بندہ بھی اس مجلس کے اندر شریک ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بھی بیچ لگا سانو کی ہے. سمجھی؟ یہ بھی بیچ ہے، قرآن پڑھتا ہے نا، تو ہمیں کیا ہے؟ ہم بھی کر لیتے ہیں. قرآن سے متنفر ہوں گے، کبھی نہیں وہ پڑھیں گے قرآن کو. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ خدا کے لیے میں بار بار نصیحت کرتا ہوں، اپنے کردار کو اچھا رکھنا ہے. آپ نے نہیں بالکل ان کی اطاعت کرنی جو اللہ کے دین سے دور ہیں. ہاں تبلیغ کرو ان کو، میں یہ نہیں کہتا، نصیحت کرو، تبلیغ کرو، لیکن ان کی محفل میں بیٹھ کے ان کی طرح بالکل نہ بن جاؤ. ان کی طرح بالکل نہ بن جاؤ. سمجھ آ گئی ہے؟ اپنی حرکات کو قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں یہ قرآن والا جا رہا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن والا جا رہا ہے. ہاں یہ دیکھ کے کہیں دیکھو جی قرآن پڑھتا تے ساڈے نال آ کے ساڈے ورگے ہی بن جاتا. بالکل یہ کام نہ کرنا. الذین صدوا عن سبیل اللہ کے اندر شامل ہوگا وہ، اگر اس نے یہ کام کیا کہ وہ اللہ کے رستے سے کیا کر دیا؟ روک دیا اس نے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ 6واں امر ہے، اور فرما دو حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو چاہتا ہے پس چاہیے وہ ایمان لائے. وَمَنْ شَاءَ، پس جو چاہے کیا کرے؟ وہ کفر کرے. چاہیے وہ کفر اختیار کرے. کیا مطلب ہے؟
اللہ نے فرمایا قرآن اتار دیا، نبی آ گیا قرآن سمجھانے کے لیے، دلائل عقلیہ نقلیہ سے توحید کو واضح کر دیا میں نے. جس کا چاہتا ہے دل کرتا ہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کفر کر لے، مرضی اس کی اپنی ہے. ٹھیک ہے. اب کہہ سکتا ہے کوئی کہ اللہ توفیق دے گا کر لیں گے کام؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ جبکہ پورا دستور عمل ہمارے سامنے یہ قرآن ہے. کہے کوئی یہ ایسا بہتان باندھے اللہ کے اوپر، اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے وگرنہ نہیں، اللہ توفیق کر دے گا تو نیکی کر لیں گے وگرنہ نہیں. اللہ نے فرمایا دیکھ لو حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، جس نے جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے کفر کر لے، مرضی اس کی اپنی. مسئلہ واضح کر دیا میں نے قرآن کے اندر ہر چیز جو امور دین کے متعلق میں نے بیان کر دی ہے. اب اس کی مرضی عمل کرے نہ کرے، اپنی جہنم بناتا ہے یا جنت بناتا ہے اپنے لیے، اس کا مرضی ہے. اللہ تعالیٰ اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا ہے، اس کے عقل دے دی، شعور دے دیا، وہ خود سمجھے. سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے ہم کہیں گے اللہ توفیق دے گا تو کر لے گا. جب اس بدبخت نے کوشش نہیں کرنی، اس نے اپنا دل سیدھا نہیں رکھنا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے جب میں مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، جب وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی نیک مجلس اختیار کروں، اللہ کیسے اس کو ہدایت کی توفیق دے گا؟ گندے برتن کے اندر جب ہم کھانا نہیں کھاتے تو گندے دل کے اندر اللہ کس طرح اپنی محبت کو داخل کر دے گا؟ کبھی نہیں داخل کر سکتا. پہلے انسان اپنے دل صاف کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی آگے. ہاں اب ہے یہ تخویف اخروی. ابھی تک 15 سفاروں میں ایسی تخویف نہیں آئی جو یہ آئی ہے. دیکھو کیسی سخت آخرت کے عذاب کا ڈراوا. ہاں جو کفر اختیار کرے گا، انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ کو. کرے کوئی کفر، کرے کوئی بے عملی اختیار کرے، مجھ میرے دین سے کوئی دور، میں نے اس کے لیے آگ کو تیار کر کے رکھا ہے. پھر ہاں کیا ہوگی وہ آگ؟ احاط بہم سرادقها، گھیر رکھا ہے ساتھ اس کی کناتوں نے. کناتیں پتہ ہے کنات کسے کو کہتے ہیں؟ کناعت اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو کیا کرتی ہے، گھیرا ڈالتی ہے. کیا مطلب؟ ٹینٹ دیکھے نا، ٹینٹ لگتے ہیں اس کے اندر کناتیں لگتی ہیں. اصل ٹینٹ نہیں بندے کو گھیرتا، کنات گھیرتی ہے، کیونکہ کنات کے سہارے پہ کیا لگا ہے؟ وہ ٹینٹ ہے. کنات نے انسان کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا. اللہ نے فرمایا یہ جن کے لیے میں نے تیار کر رکھے ہیں نا یہ آگ، جہنم کے شعلے اس بندے کے لیے کناتیں بن جائیں گی، گھیر لیں گے اس شعلے جہنم کے. کیا کر لیں گے؟ گھیر لیں گے. آگے دیکھو، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر پانی کی فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے تو ملے گا پانی پیپ جیسا. کالمحل کس جیسا؟ پیپ. محل کے 2 ترجمے کیے ہیں اردو کے اندر، 2 ترجمے. ایک ترجمہ اس کا ہوا ہے پیپ جیسا، یعنی جس طرح تیل کی تلچھٹ گرم ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، اس طرح گرم پانی ان کو پلایا جائے گا. یا دوسرا ترجمہ اس کا ہوا ہے تانبا پگھلا ہوا. دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بے حد درجے کی کیا ہوتی ہیں؟ گرم ہوتی ہے. تیل گرم ہوتا ہے بہت زیادہ، تانبا جب پگھلتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو دنیا کے عذروِ دنیا اللہ نے مثال دی ہے نا، ورنہ وہ جو جہنم کا پانی پیپ سخت تو گندا ہوگا وہ کیا بنے گا؟ وہ کتنا گرم ہوگا؟ جو 70 گنا زیادہ گرم ہوگا اس دنیا کے گرم سے، وہ دے گا. کیا کرے گا پھر وہ؟ یشوی الوجوہ، جب وہ پانی پیئیں گے بھون ڈالے گا منہ ان کے، اور بھون ڈالے گا. پانی پیئیں گے کیا کر دے گا؟ وہ بھون دے گا ان کو منہ کو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب کوئی پانی پیے گا نا جہنم کا، یہ نیچے والا ہونٹ اس کا، یہ سینہ سارا خالی اتر جائے گی اس کی ساری. حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتے ہیں اس کی انتڑیاں نکل کے باہر نکل جائیں گی، زمین پہ گر جائیں گے. ایسا پانی ہوگا. پھر کیا فرمایا؟ بئس الشراب، برا ہے پینا، برا ہے پینا. آگے ساعت مرتفقہ، اور بری ہے جگہ ٹھہرنے کی، آرام کرنے کی. آرام نہیں، بری ہے جگہ ٹھہرنے کی ان کے لیے. ٹھیک ہے. آگے دیکھو اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے نا کہ جب اللہ جہنم کے عذاب کا ڈراوا دیتے ہیں ساتھ بشارت بھی دیتے ہیں مومنین کو. سبحان اللہ. ساتھ کیا دیتے ہیں؟ بشارت بھی دیتے ہیں. جہاں وہ اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے وہاں وہ اپنی رحمت کا بھی اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہاں کیا ہوگا ان کے لیے؟ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس انسان کا جس نے اچھا کیا عمل.
کبھی نہیں ضائع کریں گے. جس نے اچھا عمل کیا خالص اللہ کی رضا کے لیے، نہیں عمل ضائع کریں گے ہم. ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا نا انی لا اضیع عمل عامل منکم. ٹھیک، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو. ٹھیک ہے، آگے اولئک لہم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں واسطے ان کے باغات ہوں گے ہمیشگی کے. عدن مستقل فضیلت، ہمیشگی کے باغات ہوں گے. تجری من تحتہم الانہار، ہاں چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں. کیا ہوں گی؟ نہریں چل. دیکھو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کیا رکھی ہے، جنت تیار کر رکھے. بعض لوگ حضرت رابعہ بصری کا قول بیان کرتے ہیں کہ رابعہ بصری کہتی ہوتی تھی مجھے جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتی ہوں، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے جنت چاہیے ہی نہیں کچھ بھی. اللہ خود قرآن میں کتنا کہتے ہیں میں نے جنت تیار کر کے کن کے لیے رکھی؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کر کے رکھی ہے. ایسے اقوال جس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے ہم نہیں مانتے. کیوں؟ ایسے اقوال کا انکار بھی اگر ہم نے کر دیا، لگائے کوئی ہمیں گمراہی کا فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی قرآن کا انکار کر دیا ہم نے، حدیث کا انکار کر دیا کسی کا کہ جو ہمیں گمراہی کا فتویٰ. ہم پرکھیں گے ان اقوال زری کو، ہم قرآن کے اوپر پرکھیں گے. ٹھیک ہے، جو قرآن کے مطابق ہوگا ہم مان لیں گے، جو قرآن کے ساتھ ٹکرائے گا ہم نہیں. اللہ قرآن میں بار بار احسان جتلا رہا، میں نے تیار کر کے رکھی، ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ایمان والوں کے لیے تیار کر کے رکھی. پھر انسان کہے کہ نہیں مجھے جنت نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے اس کے جنت کے علاوہ؟ کیونکہ آخرت کے اندر دو چیزیں ہی ملیں گی نا، جنت ملے گی یا پھر کیا اس کو چاہیے؟ جائے جہنم کے اندر. ٹھیک ہے، ہم سبق پڑھتے تھے اسی طرح یہی آیت آئی، بیچ میں سے کسی نے پرچی لے کے استاد کے پاس بھیجی، کیونکہ جنت بھی ایک کیا ہے؟ مخلوق ہے. جنت بھی کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے نا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کے پیدا کرتا ہے. کسی نے سوال بھیج دیا کہ حضرت صاحب کے اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جنت بھی مخلوق ہے، تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک اشرف المخلوقات کو ایک جو انسان سے کم درجے کی چیز ہے یعنی جنت اس کے اندر بھیج دے؟ ہمارے حضرت نے سیدھا ہی جواب دیا پھر تم جہنم ہی اللہ سے مانگا کرو. سمجھ آئیے؟ پھر تم کیا مانگا کرو اللہ سے؟ جہنم ہی مانگا کرو. یہ سوال نہیں ہوتا، یہ شرارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے باغات ہوں گے کہ انسان ان کو دیکھ کر دھنگ رہ جائے گا، حیران ہو جائے گا. سمجھ آ گیا کہ دیکھیں آگے نہریں ہوں گی. اللہ اکبر. بشارت بھی ایسی کہ پہلے ایسی بشارت آئی نہیں ہے پورے قرآن میں. ہاں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے اس جنت میں کنگن. من اساور کنگن کس کے؟ ومن من ذہب، سونے کے. ہاں کو کہہ دو سبحان اللہ، سوئے ہیں سارے. سونے کے کنگن. دنیا کے اندر مرد ترستا ہے عورت کو دیکھ دیکھ کے کاش یہ میں پہن لوں، لیکن شریعت نے منع کیا نا مرد کو کہ سونا حرام ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن اللہ دنیا کے یہ سارے شوق کی سر پورے کر دے گا جنت کے اندر. سونے کے کنگن. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک کنگن سونے کا پہنائے گا، ایک چاندی کا پہنائے گا اور ایک یاقوت کا پہنائے گا. 3 کنگن پہنائیں گے اللہ تعالیٰ. اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے سونے کے کنگن. ہو سکتا ہے کہ اللہ جس انسان کو جو چاہے سونے کا کنگن پہن لے، چاندی کا پہن لے، یاقوت کا پہن لے، جو مرضی پہن لے کنگن. پھر کیا ہوگا؟ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. اللہ اکبر. اور پہنیں گے وہ کپڑے سبز رنگ کے. سبز رنگ کے کپڑے کس طرح کے؟ من سندسن، باریک ریشم، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور موٹی ریشم. دنیا کے اندر مرد کے لیے ریشم کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن جنت میں حلال ہے یہ ریشم. ٹھیک ہے، جنت کے سبز رنگ کا لباس اور ریشمی، کیسا خوبصورت لباس ہوگا. ٹھیک ہے، باریک لباس، باریک ریشم اور موٹی ریشم. پھر آگے متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس جنت میں، علی الارائک، تختوں کے اوپر. ہاں، تختے، جنت کے تختے جو اللہ نے تیار کر کے رکھے، ایسے ٹیک لگا کے جس طرح بادشاہ بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں گے وہ جنت کے اندر. اور لینی ہے کہ نہیں سب نے جنت؟ ہاں. جب بشارت آتی ہے نا، کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہیں حوروں کا تذکرہ بھی آ جائے ادھر،
ٹھیک ہے. سورۃ بقرہ کے اندر صرف آتا ہے لہم ازواج مطہرہ، بس اللہ نے وہاں کیے واسطے ان کے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ تو ملنی ہے سب کو. اور اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہا ہے، کتنا خوش ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری حوروں کو یہ سارا منظر دکھاتا ہو، یہ دیکھ، یہ تیرا خامد یہ دنیا کے اندر میرا قرآن پڑھنے کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے، یہ دیکھ. پھر وہ آپس میں حوریں مذاکرہ کر رہی ہوں گی، یہ خامد اس کی خدمت میں زیادہ کروں گی، اس کی میں زیادہ کروں گی، اس کی میں زیادہ کروں گی. ہو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہوں منظر حوروں کو، یہ دیکھو فرشتوں کو اللہ دکھا رہے ہوں، کتنا خوش ہو رہا. ساری مسجدیں بند پڑی ہیں اس وقت، اور جامعہ مسجد صدیق اکبر اللہ کے قرآن کے لیے کھلی ہے. ادھر اللہ کی توحید والا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، کتنا اللہ خوش ہو رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا نعم الثواب، اچھا بدلہ ہے. پیچھے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا بئس الشراب، برا پینا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا نعم الثواب، اچھا بدلہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، جنت حاصل کرنی ہے نا، جنت قرآن سے جڑ جاؤ، پکے ہو جاؤ قرآن سے. اللہ تعالیٰ کو جا کے کہہ سکو یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے، بس عشاء کے بعد تیرا قرآن پڑھتے تھے، وہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ پھر قرآن بھی آ جائے گا فوراً، قرآن بھی سفارش کرے گا یا اللہ یہ مجھے سمجھتا تھا، میرے سامنے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. قرآن خود سفارش کرے گا تمہارے حق میں. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن یاد رکھنا، جمعے والا دن جو ہوگا نا، جمعے والا دن یہ آپ کے اوپر ایک امتحان ہوگا. یہ سارا میں سب کو وہاں چیک کروں گا کہ کس کو قرآن سے زیادہ محبت تھی، کس کو زیادہ خوشی تھی کہ نصف قرآن کے اوپر. اور اس کا وہ نصف قرآن بمنزلہ ہے وہ ختم القرآن. میں اس کا اسی سے اندازہ لگاؤں گا کہ اس کو اپنے ختم قرآن سے کتنی محبت ہے کہ جو نصف قرآن کے اوپر آ گیا ہے. جو نصف قرآن کے اندر غیر حاضری کرے گا، میں سمجھوں گا اس کو اپنے ختم قرآن سے کوئی محبت نہیں تھی، کوئی مت. آپ کو دنیا کے کاروبار سب کچھ، ڈیوٹیاں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اللہ کو دکھانا پڑے گا یا اللہ تیرے قرآن کے لیے ہم سب کچھ دنیا کو پس پشت ڈال سکتے ہیں لیکن تیرے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو بتانا پڑے گا جمعے والے دن، سب کو یہ ثبوت دینا پڑے گا. تمہارے راستے میں کوئی چیز آ جائے، دنیا کی کوئی حاجت آ جائے، اس کو پیچھے ڈال دو. آپ کو یہ آگے کرنا پڑے گا. کسی کی کوئی مجبوری سوائے کسی کے مرنے کے، فوتگی کے اللہ نہ کرے، یہ اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں میرے نزدیک ہوگی. یہ بمنزلہ تمہارا امتحان ہوگا. جو امتحان کے اندر پاس ہو جائے گا، میں سمجھوں گا اس کو ختم القرآن سے محبت ہے، اس کو قرآن سے محبت ہے. سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور اچھی ہے آرام کی جگہ. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ.